أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق محمد. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر شاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضرات مظلوم کربلا آج محرم کی 10 تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حسین ابن علی اپنے 72 ساتھیوں سمیت کربلا کے اقدار پر اپنی قربانیاں دے رہے تھے. یہ قربانی کیوں کی جا رہی تھی؟ اس قربانی کی وجوہات کیا تھے؟ ہم کیوں سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ ہم کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ یہ ہر آدمی کا سمجھنا ضروری ہے. پہلے مرحلے میں ملک عزیز اس ہندوستان کے اس امن و کرم کا دل سے آبھاری ہوں اور ہردے کی گہرائی سے ان کا دھنیہ ادا کرتا ہوں. اس ملک میں ہم امن و امان اور شانتی کے ساتھ اپنی آستھا کا پرتیک جلوس نکال سکتے ہیں اور اپنی آستھا کے ساتھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور رہ رہے ہیں. اور یقیناً ہمارے اس جلوس میں شرکت کرنے والے تمام افراد کا ہم ہردے کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً اس جلوس میں آنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کا ایک مذہب ہے، جس مذہب کا نام مانوتا ہے، جس کا نام ہیومینٹی ہے، جس کا نام انسانیت ہے. یہی وہ ملک ہے، یہی وہ سرزمین ہے کہ جس پر سارے دھرم بستے ہیں اور ہر دھرم کو ایک دوسرے کے دھرم کا آدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ہر انسان کی یہ نیچرلی اور فطری ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دھرم کا آدر کرے، ہر دھرم کا احترام کرے. اس لیے کہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب انسان کو لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی بھی دھرم نفرت نہیں سکھاتا، کوئی بھی دھرم انسان کو امن و امان سے رہنے کی تعلیم تو دیتا ہے، پر دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، آتنکواد اور ٹیررسٹ کی اجازت دھرم نہیں دیتا. بس کچھ آتنکوادی اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ کسی دھرم کا لباس اوڑھ کر، کسی مذہب کا لباس پہن کر وہ اعمال و افعال و حرکات انجام دینے لگتے ہیں. لہذا ملک عزیز کی اس سیکورٹی کا یہاں آئے ہوئے تمام پولیس کرمیوں کا ہم ہردے کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو تھینک یو بولتے ہیں. اور آج کے دن ہم اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں کرتے، مگر آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے کہ جو بھی اس جلوس میں ہمارے ساتھ شریک ہوا ہے، جس طریقے سے بھی شریک ہوا ہے، چاہے اپنی آستھا کے لیے آیا ہے، کا حسین کی محبت میں آیا ہے، کا ہماری محبت میں آیا ہے، کا جلوس کی سیکورٹی کے لیے آیا ہے، کا وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آیا ہے، مگر ہم بارگاہ پروردگار میں دست دعا ہیں. کریم پروردگار اس جلوس میں شرکت کرنے والے تمام افراد کی دلی تمناؤں کو پوری فرما. کریم مالک اس جلوس میں آنے والے تمام مومنین و مومنات، غیر مومنین و مومنات، جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، جتنے بھی انسان یہاں ہمارے ساتھ جمع ہیں، کریم مالک ان کی تمناؤں کو پوری فرما، ان کی آرزوؤں کو پوری فرما، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. کریم پروردگار
جتنے لوگ حسین سے وابستہ ہیں ان کا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما۔ ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں شریک ہوئے ہیں ہم ان کا دل کی گہرائی سے آباد پرکٹ کریں، ہم ان کا ہردے کی گہرائی سے دھنیواد ادا کریں، اس لیے کہ وہ یہاں مانوتا کا پیغام لے کر آئے ہیں، محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ جھولے سے جو مائیں اور بہنیں لگ کے کھڑی ہوتی ہیں، جو تعزیے کے ساتھ چلتی ہیں، جو مائیں اور بہنیں جھولے کے قریب رہتی ہیں، ان ماں اور بہنوں کی گودیاں خدا آباد رکھے۔ جو جھولے کے قریب علی اصغر کے اس جھولے کے قریب اپنی آستھا لے کر آئی ہے، خدا ان کی گودیوں کو آباد رکھے، خدا ان گودیوں کو کبھی سونا نہ رہنے دے جو علی اصغر پہ آستھا رکھتے ہیں، جو علی اصغر سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے مانوتا کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ اس لیے اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور وہ یہاں لکھیں کہ حسین ابن علی کا قیام غیر مسلمین کی نظروں میں کیسا ہے، تو آپ کو شرق سے غرب تک، ہند سے دور دور ممالک تک آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی دنیا کا اچھا رائٹر گزرا ہے، جو بھی دنیا کا بڑا پڑھا لکھا انسان گزرا ہے، اس نے حسین کی دین کو سلام کیا ہے اور یزیدیت پر اس نے لعنت کی ہے، ظلم کو اس نے لعنت کی ہے اور عدل و انصاف کو اس نے سلام کیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مغرب کا رہنے والا مغربی مفکر، بہت بڑا اسکالر ٹام سالر، اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں وہ کہتا ہے کہ کربلا کا المیہ عالم انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ حسین ابن علی اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کس طرح خدا پر، اپنے رب پر، اپنے بھگوان پر، اپنے گاڈ پر توکل کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے۔ ویسا بھروسہ انہوں نے میدان کربلا میں ثابت بھی کر دیا کہ جس خدا پہ یقین ہے اس یقین کی منزل یہ ہے کہ ہم میدان شہادت میں قدم رکھ دیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کربلا کی سحر آفرینی، کربلا کا اثر اور کربلا کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے، کروڑوں انسانوں پر، کروڑوں مردوں پر، کروڑوں عورتوں پر، کروڑوں بچوں اور بوڑھوں پر کربلا کی تحریک کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ مانوتا کا احترام، یہ ہیومینٹی کا احترام، یہ انسانیت کا پیغام سوائے حسین ابن علی کے کس نے دیا ہے؟ 1000 کا لشکر جو حسین کے قتل کے لیے آیا تھا، پیاس سے جاملت تھا، پانی سے تڑپ رہا تھا۔ اگر دنیا کا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا تو جنگ جیتنے کے لیے، پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر حسین ابن علی نے 1000 کے لشکر کے لیے مشکینوں کے تہانے کھول دیے، پانی کی سبیلیں جاری کر دی اور پورے ملک کے لشکر کو سیراب کیا۔ یہ مانوتا کہاں نظر آئے گی؟ یہ انسانیت کہاں نظر آئے گی؟ گویا حسین اس ذات کا نام ہے جو اپنے دشمن کو بھی پیاسا نہیں تڑپنے دیتا، اسے بھی سیرابی کی منزل میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جبکہ دنیا نے دیکھا کہ 1000 کے لشکر کو حسین نے پانی سے سیراب کیا، کیسے پانی پلایا امت کو معلوم ہونا چاہیے۔ 1000 کا پیاسا لشکر ہے، حسین نے مشکوں کے دہانے کھول دیے، پانی پلانا شروع کر دیا، فرمایا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ جب لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو امام نے فرمایا جانور ایک بار میں پانی نہیں پیتا ہے، بار بار منہ اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، تو فوراً کسی جانور کے منہ برتن نہ کھینچ لینا جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، جس حسین کو جانوروں کا پیاسا رہنا برداشت نہ ہو، افسوس تو یہ ہے کہ اسی حسین کو فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا۔ مانوتا کا اس سے بڑا، ہیومینٹی کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ حسین دشمن کے لشکر کو آئے ہیں، یزیدیت کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے تو روتے ہیں، اسی بات کا تو ہمیں رونا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ جس کا کوئی قریبی رشتے دار مرتا ہے تو روتا ہے،
ہے کوئی اس مجمع میں جو یہ بتا دے کہ ہمارا رشتے دار مرتا ہے اور ہم نہیں روتے؟ کون ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ نہ روئے؟ کون ہے جس کی ماں مر جائے وہ نہ روئے؟ میرے عزیزو، اگر آپ باپ کو روتے ہیں، اگر آپ ماں کو روتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو روتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی اجازت دیجیے کہ ہم جس حسین کو روتے ہیں وہ ہمارے باپ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس ماں کو روتے ہیں وہ فاطمہ ہے، جو ہماری ماؤں سے کئی زیادہ عظمتوں والی ماں ہے۔ اگر ایک عام ماں کے پردے پہ رونا ہے تو فاطمہ پر ہونے والے مظالم پہ کیوں نہیں رویا جاتا؟ حسین کون ہے؟ حسین رسول کے نواسے کا نام ہے، حسین فاطمہ کے لخت جگر کا نام ہے، حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے کا نام ہے، حسین رسول کے نواسے کا نام ہے، نبی کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے حسین ابن علی۔ امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے ہم کسی ایرے غیرے پہ نہیں روتے ہیں، ہم حسین ابن علی پہ روتے ہیں جس کا تعلق رسول سے ہے۔ ہم اسی لیے روتے ہیں کہ رسول روئے تھے، ہم اسی لیے روتے ہیں کہ نبی روئے تھے، ہم اسی لیے روتے ہیں کہ شہداء کا ماتم کرنا اسلام میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ جناب حمزہ کی لاش پر پیغمبر اسلام نے رونے والیوں کو معین کیا تھا تاکہ دنیا کو پیغام مل جائے کہ شہید پہ رونا برا نہیں ہے۔ کس پہ رونا برا ہوگا؟ جب ہمیں محبت ہوگی تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہماری اگر دین کی شے گم ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر رونا آتا ہے۔ آج چھوٹی سی بات، آپ موبائل سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگر آپ کا مہنگا موبائل گر جائے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کی دین کی چیز گر جاتی ہے وہ روتا ہے، جس کی دین کی چیز چلی جاتی ہے وہ روتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے سرمایے میں کون ہے؟ حسین ابن علی کی ذات ہے، لہذا ان کی شہادت ہم کریا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اس دور کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا۔ میرے عزیزوں، انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر جناب باپو راجندر سنگھ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جو کچھ کیا وہ ایک سچی کہانی ہے، وہ کوئی کالپنک گھٹنا پر آدھارت نہیں ہے بلکہ ایک سچی کہانی ہے، اور ایسی سچی کہانی ہے جس میں حسین ابن علی نے مظلومیت کی حمایت کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ باپو راجندر سنگھ کہتے ہیں شاید حسین کی اٹھائی ہوئی وہ پہلی اور آخری آواز ہے جو مانوتا کے لیے اٹھی ہے، انسانیت کے لیے اٹھی ہے۔ دنیا میں جو تحریک اٹھتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اٹھتی ہے، مگر حسین کی تحریک انسانیت کے لیے تھی، مانوتا کے لیے تھی۔ حسین کی تحریک ہیومینٹی کے لیے تھی، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس حسین کو سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے ملیح آباد کی سرزمین سے جوش ملیح آبادی کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لہذا میرے عزیزوں، اس ملک عزیز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً حق ہے ہمیں شکریہ ادا کرنے کا، اس سیکورٹی کا شکریہ ادا کرنے کا، ان پولیس کرمیوں کا شکریہ ادا کرنے کا۔ ہمیں حق ہے ان آفیسرز کا جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو حسین کی آستہ پر آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں حق ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، دہشت گردوں نے انسانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کیا نائجیریا میں جو ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا افغانستان میں جو ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں جو ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیگر ملکوں میں عزاداروں پر حملے ہو رہے ہیں، ملک عزیز میں عزاداروں کو سرکشا پردان کی جا رہی ہے، عزت کے ساتھ ان کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم دیش پریمی ہیں، ہم ہی دیش سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس دیش کے لیے لہو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس دیش کی عزت کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیش مذہب سے نہیں بنتا ہے، دیش مانوتا سے بنتا ہے، دیش انسانیت سے بنتا ہے، دیش ہیومینٹی سے بنتا ہے۔ جب تک یہ آستھائیں باقی رہیں گی، میرے عزیزوں غور کیجیے، آچار چانکیہ ہے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، بس آخری بات۔ آچار چانکیہ ہے، اس دھرتی کا بدھیمان ویکتی ہے، یہی وہ آدمی ہے جس نے بھارت کی اکھنڈتا اور ایکتا کا سپنا دیکھا تھا۔ جب ہندوستان
बादशाह के टुकड़ों में बटा हुआ था और हर बादशाह अपनी लालच में डूब कर अपने अपने इलाकों का मालिक बना हुआ था और इस धरती का किसी को ख्याल नहीं था। जब सिकंदर हमला करने के लिए आ रहा था, झेलम नदी तक उसका काफिला पहुंचा था, तो यह चाणक्य ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इसकी अखंडता के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए, धरती के प्रेम के लिए ये जियाला खड़ा हुआ और अपनी कूटनीति से, अपनी कूटनीतियों से इसने हिंदुस्तान के भविष्य को बचाया, इस धरती को बचाया। हम उस व्यक्ति को भी सलाम करते हैं जो मुल्क के अजीज के लिए खिदमत करके गया है, जिसने जानों का बलिदान दिया है ताकि मुल्क के अजीज बच जाए, ताकि ये हमारा सुनहरा मुल्क जो आस्थाओं का प्रतीक है, जो तमाम मज़ाहिब का मजमुआ है, इसमें रंग बिरंग के फूल खिल के, ये हिंदुस्तान एक फूल नहीं है बल्कि हजारों फूलों का एक गुलदस्ता है जो हर तरह की खुशबू बिखेर रहा है, हर मजहब अपनी खुशबू बिखेर रहा है, हर इंसान अपनी खुशबू बिखेर रहा है। मेरे अभी तो जरूरत है मुल्क के अजीज को दुश्मनों से बचाया जाए, दाखिली और खारजी दुश्मनों से मुल्क के अजीज की हिफाजत की जाए। आचार्य चाणक्य के पैर में कांटा चुभा, वो पीछे मुड़े, देखा, कांटे को निकाला, दुकान पर गए, जाके एक गिलास मट्ठे का छाछ का खरीदा और छाछ और मट्ठा जिसे आप बटर मिल्क कहते हैं वो खरीदा और लाने के बाद उस पेड़ में डाल दिया। जैसे अपने शिष्य के करीब हुए, शिष्य ने पूछा, आचार्य आपने क्या किया? आपके पैर में कांटा चुभा, आपने बटर मिल्क खरीदा, आपने छाछ खरीदी और मट्ठा खरीदा और जाके पेड़ में डाल दिया। आपने फरमाया महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे पैर में कांटा चुभा, महत्वपूर्ण ये है कि मैंने किया क्या। क्या यही तो पूछ रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था मट्ठा आप पिएंगे, बटर मिल्क आप पिएंगे, छाछ आप पी जाएंगे, मगर आपने तो उस पेड़ में डाल दिया। तब जब मेरे पैर में कांटा चुभा, मैंने ये देखा कि कांटा आया कहाँ से। जब मैंने देखा तो बगल में बबूल का दरख्त था जो सूख चुका था, मगर उसके सूखे कांटे थे जो राह में आ रहे थे। मैंने वो छाछ का गिलास, वो बटर मिल्क उस पेड़ में डाला नहीं है बल्कि चूंटियों को आमंत्रित किया है ताकि उसकी जड़ों को खोखला कर दे और ये पेड़ अपनी जड़ समेत बैठ जाए और सारे कांटे खत्म हो जाए। आचार्य चाणक्य ने फरमाया, देखो राह के कांटे हटाने से काम नहीं चलेगा, कांटों को जड़ों से खत्म करने से काम चलेगा। हुसैन इब्ने अली भी कायनात को यही बता रहे थे कि जुल्म ऐसे नहीं हटेगा बल्कि जुल्म के खात्मे के लिए मुझे करबला में कुर्बानी देना पड़ेगी, मुझे अपना लहू पिलाना पड़ेगा, मुझे अपने अहलो अयाल को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा ताकि जुल्म का खात्मा हो जाए, जबर इस्तेबदाद का खात्मा हो जाए, ताकि मानवता चैन से जी सके, इंसानियत चैन से जी सके। इसलिए कि यजीद जैसा इंसान तख्ते हुकूमत पर आ गया है जिसको उसके खुद बेटे ने कहा था कि यजीद में कोई अच्छाई नहीं थी, वो हवा हवस के मरकब में सवार था, उसने आले रसूल का कत्ल किया, उसने खाने काबा पे मेजनीब से हमला किया, उसने आले रसूल को कैदी बनाया और ये 3 ऐसे गुनाह थे जिसकी वजह से वो जहन्नुम में चल रहा होगा, उसका शव नर्क में गया होगा, वो नर्क की यात्रा के लिए चला गया होगा। क्यों कहा था यजीद के बेटे ने यजीद के लिए? इसलिए कि जब भी इंसान मानवता के लिए उठता है, इंसानियत के लिए उठता है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। बस मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज माओ ने अपने लालों को खून में नहाए हुए देखा है। आप दिन भर से मातम कर रहे हैं, दिन भर से आप जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, आपने कमा लगाई है, आपने तंजीर का मातम किया है। जवान बेटा खून में नहा के अपनी माँ के सामने गया, माँ ने आंसू नहीं बहाए बल्कि कहा मरहबा मेरे लाल मरहबा, मुझे तेरा खून देख के अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। काश तू करबला में होता और अपनी जान का नजराना हुसैन की बारगाह में पेश कर देता। मेरे अजीजों, करबला में जुल्म की इंतहा ये है। एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है, जब मैंने करबला की तारीख पढ़ी तो मुझे अली अकबर की शहादत पे रोना नहीं आया, अब्बास की शहादत पे रोना नहीं आया, हुसैन की शहादत पे रोना नहीं आया, कासिम की शहादत पे रोना नहीं आया और मोहम्मद की शहादत पे रोना नहीं आया। इसलिए कि जो भी गया है उसने लड़ाई की है,
اس نے قتل بھی کیا ہے، شہادت بھی دی ہے، مگر جب میں نے علی اصغر کی داستان پڑھی تو قلم رکھ دیا، میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ ہائے کیا دنیا میں ایسے بھی انسان گزرے ہیں جو 6 مہینے کے بچے پر تیرے سے شعبہ سے حملہ کر رہے تھے۔ ظلم کی انتہا ہے میرے عزیزوں، 6 مہینے کا بچہ ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں، اے فوجی انبیاء اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے اس نے پانی نہیں پیا ہے، آؤ اسے مختصر سا پانی پلا دو۔ فوجی انبیاء پانی نہیں پلاتی، حسین نے اپنے بچے کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیا۔ میرے لال تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا، منظر کتنا دردناک تھا، فوجی اشتیا بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ میرے ساتھ میں بوجھ کی بگڑتی حالت دیکھی، آواز اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا تم کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملا نے 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا اور آئے عزیزوں، اے ملک عزیز کے باشندوں، آؤ تمہیں بتائیں کربلا میں کیا ہوا، ہم کیوں 1400 سال سے رو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے جو تیر چلانے والا تیر انداز تھا نا، کوئی عام نوسکھیا تیر انداز نہیں لایا گیا تھا، ایسا تیر انداز جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، ایسا تیر انداز جب تیر چلاتا ہے لوہے کی ساتھ چادریں پھاڑتا ہوا اس کا تیر ہدف پہ پہنچ جاتا ہے۔ جس تیر کو لائے تھے نا اس تیر کی بھی 3 خاصیتیں تھی۔ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، تیر کی لمبائی علی اصغر کی لمبائی سے زیادہ تھی۔ یہ تیر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں، بڑوں کو مارنے کے لیے نہیں، ارے یہ تیر عرب میں اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے یہ تیرے سے شعبہ چلایا جاتا تھا۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، مائیں بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، ذرا اونٹ کی گردن کا تصور کریں اور اپنے چھوٹے سے بچے کے گردن کا تصور کریں اور پھر سوچیں رباب کا لال، ارے اس تیر کو کیسے برداشت کرتا، تیر چلا بم کا لبس سبھی علی یدربا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ تڑپ گیا۔ روزادارو فوارہ چھٹا حلق سے بچے کے لہو کا، سب خون میں تر ہو گیا، ننھا سا شروع کا کم آگے رکا حلق میں اس تشنہ گلو کا، اور خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا، اور ننھی سی وہ ٹوپی بھی گری جاتی تھی سر سے، اور جب آتی تھی ہچکی تو لپٹتا، جب آتی تھی ہچکی تو لپٹتا تھا پدھر سے۔ حسین نے مرتبہ خون کو ہاتھ میں لیا، چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکے۔ سنو مانوتا پر حسین کا احسان، سنو انسانیت پر احسان حسین کا، سنو عالم انسانیت پر حسین نے کیا احسان کیا۔ علی اصغر کا خون حسین نے لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی مولا اگر اس کا ایک قطرہ میری جانب آ گیا قیامت تک بارش نہ ہوگی، انسانیت جھلس کے مر جائے گی۔ حسین نے چاہا زمین پر پھینکو، زمین نے آواز دی مولا اس خون لاحق کا ایک قطرہ آ گیا زندگی بھر دانا نہ اگے گا۔ اللہ کتنا خیال تھا حسین کو انسانیت سے، نہ آسمان پہ پھینکا نہ زمین پہ ڈالا، اپنے چہرے پہ مر دیا۔ نانا سے روز بحشار اسی حال میں ملاقات کروں گا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں۔